Assalamu alaikum and welcome to Reality Check, the show where we don't just repeat headlines, we slow down, we zoom out and we try to understand those things जो headlines के पीछे हमेशा हमें नज़र नहीं आती. I'm Ramna Saeed and in today's episode we are going to talk about 3 different stories but they are equally important. एक तरफ केन्स फिल्म फेस्टिवल का ग्लैमर और उसके पीछे छुपा फैशन इंडस्ट्री का एक इंटेंस प्रेशर, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी में एक ऐसी तब्दीली जो मिलियंस ऑफ इमिग्रेंट्स के फ्यूचर प्लान्स को इम्पैक्ट कर सकती है. और तीसरी तरफ पाकिस्तान और चाइना की 75 इयर्स ओल्ड फ्रेंडशिप को कमेमोरेट करने के लिए लॉन्च किया गया है एक स्पेशल कॉइन जो सिर्फ करेंसी नहीं बल्कि डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिकल मैसेजिंग का एक सिंबल भी है. तो आज हम देखेंगे हेडलाइंस के पीछे असल रियलिटी क्या है, क्या ग्लैमर के पीछे स्ट्रेस छुपा होता है और क्या इमिग्रेशन रिफॉर्म्स सिक्योरिटी के लिए बैरियर्स हैं या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं और क्या सिंबॉलिक डिप्लोमेसी ग्राउंड रियलिटीज़ को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है. लेट्स स्टार्ट द एपिसोड. फ्रांस के ग्लैमरस केन्स फिल्म फेस्टिवल में इस दफ़ा पाकिस्तानी फैशन और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने भी अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील कराई. लेकिन रेड कारपेट के पीछे कितनी मेहनत, प्रेशर और स्लीपलेस नाइट्स होती हैं. आज के रियलिटी में हम बात करेंगे एक्टर सनम सईद के केन्स में अपीयरेंस और डिज़ाइनर हुसैन रिहार के इंटेंस प्रिपरेशन प्रोसेस की. रेड कारपेट पर जब कैमरास फ्लैश करते हैं तो व्यूअर्स को सिर्फ ग्लैमर नज़र आता है. डिज़ाइनर आउटफिट्स और फ्लॉलेस मेकअप, ड्रामेटिक पोजेज और सोशल मीडिया पर वायरल होती तस्वीर. लेकिन इस ग्लैमर के पीछे एक पूरी क्रिएटिव मशीनरी होती है. स्लीपलेस नाइट्स, परफेक्शन का प्रेशर, ब्रांड स्ट्रेटजी और कंटिन्यूसली काम करने का प्रेशर. इस साल केन्स फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तानी एक्टर सनम सईद ने एक यूनिक कुटोर लुक के ज़रिए सोशल मीडिया और फैशन सर्कल्स दोनों की अटेंशन हासिल की. उनका पीकॉक इंस्पायर्ड कुटोर आउटफिट इंस्टेंटली वायरल हुआ. ड्रामेटिक डिज़ाइनिंग, फ्लोरल डिटेलिंग और लेयर स्ट्रक्चर ने इंटरनेशनल फैशन क्रिटिक्स को भी इम्प्रेस कर दिया. डिज़ाइनर हुसैन रिहार के मुताबिक ये सिर्फ एक आउटफिट नहीं था बल्कि एक आर्टिस्टिक विजन भी था. उन्होंने ये रिवील किया कि केन्स अपीयरेंस के लिए उनकी टीम ने लिटरली दिन रात काम किया, फ्रॉम स्टिचिंग टू एम्ब्रॉयडरी, फिटिंग्स एंड द लास्ट मिनट मॉडिफिकेशंस एंड इंटेंस प्रेशर. फैशन इंडस्ट्री में इंटरनेशनल रेड कारपेट्स के लिए प्रिपरेशन सिर्फ कपड़े बनाना नहीं होता बल्कि हर लुक के पीछे स्टाइलिंग, ब्रांडिंग, डायरेक्शन, कैमरा अपीयरेंस, सोशल मीडिया इम्पैक्ट, हर चीज़ इक्वली कैलकुलेट की जाती है. ख़ासतौर पर केन्स जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर प्रेशर और भी ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ हर सेलिब्रिटी इंटरनेशनल मीडिया के रडार पर होता है. और इंटरेस्टिंगली केन्स में पहने गए आउटफिट्स हुसैन रिहार की आर्काइवल कलेक्शन से लिए गए हैं. यानी ये डिज़ाइंस पहले रनवे और एग्जीबिशंस में शोकेस हो चुके थे लेकिन केन्स के लिए भी इन्हें रीडिज़ाइन और रीमॉडिफाई किया गया ताकि वो रेड कारपेट एस्थेटिक्स के मुताबिक लग सके. सनम सईद का मेन पीकॉक इंस्पायर्ड आउटफिट स्पेशली स्क्रैच से तैयार किया गया था. कस्टम टेलरिंग और डिटेल्ड फिनिश के थ्रू एग्जैजरेटेड फाइनल शेप दी गई. इस लुक के साथ एम्ब्रॉयडर्ड फ्लोरल दुपट्टा, ट्रेडिशनल टीका और फ्रेश गजरे इस्तेमाल किए गए जो ईस्टर्न एस्थेटिक्स और साउथ एशियन कल्चर को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकते थे. फैशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स का ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट होना एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है क्योंकि ये सिर्फ सेलिब्रिटी फैशन नहीं बल्कि कल्चरल स्टोरी टेलिंग भी होती है. जब पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स इन ट्रेडिशनल एलिमेंट्स को मॉडर्न कटोर के साथ मर्ज करते हैं तो वो इनडायरेक्टली अपने कल्चर और क्राफ्ट्समैनशिप को ग्लोबल ऑडियंसेस के सामने प्रेजेंट कर रहे होते हैं. जबकि दूसरी तरफ ग्रीन मुकेश साड़ी दुपट्टा जो मॉडल ईमान सुलेमान ने हुसैन रिहार की नरगिस कलेक्शन से पहना था उसे भी केन्स के लिए मॉडिफाई किया गया. न्यू ब्लाउज स्टिच हुआ, कस्टमाइज पोटली ऐड हुई और उसके साथ हैवी टेसल्स के थ्रू लुक को एलिवेट किया गया. लेकिन इस तरह के ब्लैक एम्बेलिश्ड गाउन और शेरवानी जीवन बाय हुसैन रिहार लाइन से लिया गया. ये सारी डिटेलिंग एक चीज़ क्लियर करती है कि मॉडर्न फैशन इंडस्ट्री में प्रेजेंटेशन और री इन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके. लेकिन सवाल ये है कि क्या रेड कारपेट फैशन अब भी क्रिएटिविटी से ज़्यादा वायरलिटी और प्रेशर की गेम बन चुका है? क्योंकि केन्स अब सिर्फ फिल्म फेस्टिवल नहीं लगता, ये सोशल मीडिया ब्रांडिंग और इमेज बिल्डिंग का एक बैटलफील्ड भी बन गया है. हर सेलिब्रिटी ये चाहता है कि उसका हर लुक
ٹرینڈ کرے. ہر ڈیزائنر یہ چاہتا ہے کہ انٹرنیشنل ہیڈ لائنس میں اس کو جگہ ملے, اور اسی کمپٹیشن میں فیشن ٹیمز پر پریشر کنٹینیوسلی مزید بڑھ جاتا ہے. سوشل میڈیا نے فیشن انڈسٹری کو ڈرامیٹیکلی ٹرانسفارم کر دیا ہے. پہلے ریڈ کارپیٹس, اپیرنسز, میگزینس اور ٹیلی ویژن تک لمیٹڈ ہوتے تھے, لیکن اب ہر لک سیکنڈز میں انسٹاگرام, ٹک ٹاک اور ایکس پر وائرل ہو جاتا ہے. فیشن ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اس ڈیجیٹل ایرا میں ڈیزائنرز کو صرف اچھا آؤٹ فٹ بنانا نہیں ہوتا, انہیں وائرل مومنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے. اسی وجہ سے ایگزیجریٹڈ اور ڈرامیٹک کٹور ٹرینڈز ریپڈلی ایوالو ہوتے جا رہے ہیں. لیکن اس گلیمر کلچر میں سائیکولوجیکل پریشر بھی انٹینس ہوتا ہے. فرام اسٹائلسٹ ٹو میک اپ آرٹسٹ اور کریٹو ڈائریکٹرس, ان پر ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ ہر ایونٹ میں کچھ ایسا دکھایا جائے دیٹ ہیز نیور سین بیفور. انڈسٹری انسائڈرز کے مطابق انٹرنیشنل فیشن ایونٹس کے ویک میں ٹیمز 16 سے 18 گھنٹے تک کام کرتی ہیں. فیشن ہاؤسز ملینز کی برانڈنگ ویلیو کے لیے کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور کرٹکس یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے فیشن کو آرٹ سے زیادہ پرفارمنس بنا دیا ہے. لیکن سپورٹرز یہ کہتے ہیں کہ اسی ایکسپوجر کی وجہ سے پاکستانی ڈیزائنرز کو گلوبل ریکگنیشن بھی مل رہا ہے. ایک وہ وقت تھا جب ساؤتھ ایشین فیشن کو صرف ریجنل لیول پر دیکھا جاتا تھا, لیکن اب پاکستانی ڈیزائنرز مڈل ایسٹ, یورپ, نارتھ امریکہ تک اپنی آئیڈینٹی کو اسٹیبلش کر چکے ہیں. تو گلیمر کے پیچھے سلیپ لیس نائٹ, اسٹائلنگ اسٹریس اور برانڈنگ اسٹریٹجی کا پورا سسٹم چلتا ہے. لیکن انٹرنیشنل اسٹیج پر پاکستانی فیشن کی ویزیبلٹی انڈاؤٹڈلی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ایک ایسی پالیسی چینج پر جو دنیا بھر کے امیگرینٹس انکلوڈنگ پاکستانیز کے لیے ایک میجر کنسرن بن سکتا ہے. امریکہ نے گرین کارڈ پروسیس کے لیے رولز میں ایک بڑی تبدیلی اناؤنس کی ہے کہ اب پرماننٹ ریزیڈنسی حاصل کرنا اور مشکل ہونے والا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز یعنی USCIS نے امیگریشن پالیسی اناؤنس کی ہے جو لیگل امیگریشن پروسیس کو ڈرامیٹکلی افیکٹ کر سکتی ہے. نیو پالیسی کے مطابق امریکہ میں ٹیمپریری ویزاز پر رہنے والے زیادہ تر فارنرز کو گرین کارڈ اپلائی کرنے کے لیے ملک سے باہر جانا ہوگا. یعنی جو لوگ اسٹوڈنٹ ویزاز اور ٹورسٹ ویزا پر ٹیمپریری ورک پرمٹس پر امریکہ میں موجود ہیں, وہ اب موسٹلی اب US کے اندر رہ کر ایڈجسٹمنٹ اسٹیٹس پروسیس کو مکمل نہیں کر پائیں گے. ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس امیگریشن سسٹم کا وہ میکینزم تھا جس کے تھرو اپلیکنٹس امریکہ چھوڑے بغیر پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کر سکتے تھے. یہ ڈیکیڈ سے لیگل امیگرینٹس کے لیے ایک کنوینئنٹ پاتھ سمجھا جاتا تھا, لیکن اب USCIS نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ یہ فیسلٹی صرف ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز میں کیس بائی کیس بیسس پر دی جائے گی. پولیس میمو امیگریشن آفیسرز کو یہ بھی انسٹرکٹ کیا گیا ہے کہ اپلیکنٹس کے کنڈکٹ کو کلوزلی ایویلیویٹ کیا جائے گا, اور یعنی اگر کسی نے ٹورسٹ ویزا پر انٹر ہو کر پرماننٹ سیٹلمنٹ کی پلاننگ کی تو اس کا کیس سسپیشیس کنسیڈر ہو سکتا ہے. کرٹکس کے مطابق اس پالیسی کا ہیومینیٹیرین امپیکٹ بہت سگنیفیکنٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر اپلیکنٹس کو کانسولر پروسیسنگ کے لیے ہوم کنٹریز واپس جانا یا بھیجا گیا تو ان کے ویزا بیک لاگز اور ڈیلیز کی وجہ سے انہیں منتھس یا ایئرس انتظار کرنا پڑ سکتا ہے. امیگریشن ایڈوکیٹس وارن کر رہے ہیں کہ یہ پالیسی اسپاؤزز آف US سٹیزنز اور US بورن چلڈرن کے پیرنٹس کو بھی امپیکٹ کر سکتی ہے. پاکستان جیسے ممالک جہاں پر اسٹوڈنٹس اور پروفیشنلز بھی اس ڈیولپمنٹ کو کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں, ہر سال ہزاروں پاکستانی اسٹوڈنٹس ایجوکیشن اور جابس کے لیے امریکہ جاتے ہیں اور بعد میں امپلائمنٹ بیسڈ یا فیملی بیسڈ پاتھ ویز کو چوز کرتے ہیں. ایسے میں اگر ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس پروسیس لمیٹڈ ہو جاتا ہے تو انسرٹنٹی اور فائنینشیل برڈن دونوں بڑھ جاتے ہیں. ایکسپرٹس کے مطابق امیگریشن فراڈ ریڈیوس کرنا گورنمنٹ کے لیجیٹمیٹ کنسرن ہوتا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسٹرکٹ سسٹمز جینوئن اپلیکیشنز کے لیے اننیسیسری بیریئرس کریٹ کر رہے ہیں, یا امریکہ ٹریڈیشنلی ایک اینٹی امیگرینٹ نیشن بنتا جا رہا ہے. ریسنٹ ایئرس میں US امیگریشن اور پالیٹکس کا سب سے ڈیوائسو ایشو بن چکا ہے. بارڈر سیکیورٹی اور ویزا پالیسیز الیکشن ڈبیٹس کا سینٹرل ٹاپک رہ چکی ہیں. اینالسٹس کے مطابق اس پالیسی کا امپیکٹ صرف امیگریشن تک لمیٹڈ نہیں رہے گا. US یونیورسٹیز, ٹیک کمپنیز اور لیبر مارکیٹس بھی انڈائریکٹلی افیکٹ ہو سکتے ہیں, کیونکہ امریکہ کی اکانومی ہسٹوریکلی امیگرینٹ ٹیلنٹ پر ہیویلی ڈپینڈ کرتی ہے, اور اگر لیگل امیگریشن ایکسیسولی ریسٹرکٹیو ہو جائے تو اسکلڈ پروفیشنلز کینیڈا, آسٹریلیا اور یورپ جیسے الٹرنیٹیو ڈیسٹینیشنز کی طرف موو کر سکتے ہیں. اسی لیے مائیگریشن ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو سیکیورٹی اور اوپننس کے درمیان بیلنس مینٹین کرنا ہوگا. فائنل ایک بات کلیئر ہے کہ لیگل امیگریشن اب پہلے سے بھی زیادہ انسرٹن اور کمپلیکیٹڈ ہوتی نظر آ رہی ہے. تو US امیگریشن سسٹم میں یہ چینج ملین آف اپلیکنٹس کے فیوچر کو امپیکٹ کر سکتا ہے. لیگل پاتھ ویز اب پہلے سے زیادہ کمپلیکیٹڈ اور انسرٹن ہے.
پاک چائنا فرینڈشپ کا 75 ایئر سمبلزم. اب بات کرتے ہیں پاکستان اور چائنا کی لانگ اسٹینڈنگ فرینڈشپ کی. 75 ایئرز آف ڈپلومیٹک ریلیشن سیلیبریٹ کرنے کے لیے پاکستان نے ایک اسپیشل کمیموریٹو کوئن لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. لیکن کیا سمبولک جسٹس بھی جیو پالیٹکس میں امپورٹنس رکھتے ہیں؟ پاکستان اور چائنا کے ڈپلومیٹک ریلیشنز آفیشلی 21 مئی 1951 کو اسٹیبلش ہوئے اور اب 75 ایئرز کمپلیٹ ہونے پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک کمیموریٹو 75 روپیز کوئن ایشو کرنے کا اناؤنسمنٹ کیا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق یہ اسپیشل کوئن پبلک کے لیے اویلیبل ہوگا اور اس کا ڈیزائن سمبلزم سے بھرپور ہے. کوئن کے فرنٹ سائڈ پر پاکستان کا کرسنٹ ہے اور اسٹار فیچر کیا گیا ہے، جبکہ ریورس سائڈ پر پاکستان اور چائنا کے فلیگز میں دونوں فلیگز پلیسڈ ہیں. ٹرسٹ، فرینڈشپ اور سپورٹ کا فریز بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے. ایکسپرٹس کے مطابق کمیموریٹو کوئنز سافٹ ڈپلومیسی کا ایک اہم ٹول ہیں. کنٹریز اینڈ سمبلز کے تھرو ایک اپنی پارٹنرشپ اور پبلک میموری کا حصہ بناتی ہیں. پاکستان اور چائنا کی فرینڈشپ کو اکثر ہائر دین ماؤنٹینز، ڈیپر دین اوشنز جیسے فریزز کے تھرو ڈسکرائب کیا جاتا ہے. سی پیک سے لے کر ڈیفنس کوآپریشن اور ریجنل اسٹریٹجی تک دونوں کنٹریز کا الائنس ساؤتھ ایشیا کی جیو پالیٹکس میں ایک میجر فیکٹر ہے. ریسنٹ ایئرز میں اکنامک چیلنجز کے دوران چائنا نے پاکستان کو لونز، رول اوور اور انویسٹمنٹ کمٹمنٹس کے تھرو سپورٹ کنٹینیو رکھا ہے، جبکہ دوسری طرف چائنا کے لیے پاکستان اسٹریٹجک ایکسیس اور ریجنل کنیکٹیوٹی کا ایک امپورٹنٹ پارٹنر ہے. لیکن کرٹکس یہ بھی کہتے ہیں کہ سمبولک فرینڈشپ سے زیادہ امپورٹنٹ اکنامک ڈیلیوری اور گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں. کئی سی پیک پروجیکٹ ڈیلیز اور فائنینشیل کنسرنس کا بھی شکار رہ چکے ہیں. اسی لیے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا سمبولک ڈپلومیسی پبلک کانفیڈنس بلڈنگ کرتی ہے یا لوگ پریکٹیکل اکنامک آؤٹ کمز دیکھنا چاہتے ہیں؟ انالسٹس کے مطابق سمبلزم انٹرنیشنل ریلیشنز میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. فلیگز اور کمیموریٹو کوئنز اور ڈپلومیٹک سیرمنیز دونوں ممالک کے میسیجنگ کا ایک حصہ ہے اور پاکستان چائنا پارٹنرشپ اب بھی ریجنل پالیٹکس میں سینٹرل رول رکھتی ہے. فیشن سے لے کر فارن پالیسی اور ڈپلومیسی اور امیگریشن تک آج کے ریئلٹی چیک میں ہم نے دیکھا کہ ہیڈ لائنز کے پیچھے کتنی ڈیپر ریئلٹیز چھپی ہوتی ہیں. آئی ایم رمنا سعید سائننگ آف فرام ٹوڈیز ایپیسوڈ. Catch you in the next one. Thank you.